برادران اسلام، رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں بہت سارے انسان بہت ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، انہی میں سے ایک عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام عبادتوں کا ثواب بغیر کیے ہی عطا کیا جاتا ہے، جن عبادتوں کو وہ اعتکاف میں بیٹھے بغیر ادا کیا کرتا تھا۔ مثلا کسی بیمار کی عیادت ہے، اور کسی غریب مسکین کی مدد ہے، یا بہت سارے کام کسی باہر رہ کر جو انسان کرتا ہے، جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو ان تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو بغیر اس عمل کے کیے ہوئے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرے تو اس انسان اور جہنم کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں بنا دیتے ہیں، آڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس تمام فاصلے کے برابر ایک خندق کا فاصلہ ہوگا۔ اتنی 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کا اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ آڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی قسمیں ہیں، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، دوسرا ہوتا ہے نفل، اور جو رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا اعتکاف ہے کہ پوری بستی میں سے اگر کوئی ایک انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر بستی میں سے کوئی نہیں بیٹھتا اعتکاف میں تو ایسی صورت میں پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی، اور یہ پورا کا پورا وبال پوری بستی پر ہوگا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت ہے۔ چنانچہ جس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان المبارک کو غروب سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے، اور پھر عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اب اس اعتکاف میں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں؟ ہمارے بہت سارے حضرات اعتکاف تو کر لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں سے بچ نہیں پاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں سے بچنا لازمی ہے؟ تو اعتکاف، سب سے افضل اعتکاف وہ کعبۃ اللہ میں ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اعتکاف جو افضل ہے وہ مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں، پھر شہر کی جو بڑی جامع مسجد ہوگی، پھر بستی کے جو مسجد جس میں زیادہ نمازی آتے ہوں گے، پھر اپنی بستی کے وہ مسجد جس میں کہ 5 گانا نماز ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا۔ اور عورت کے لیے اعتکاف اپنے اسی گھر کی کوٹڑی میں ہے جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتی ہے، اور جو گھر میں متعین ہے نماز پڑھنے کے لیے اسی جگہ پر اس کا اعتکاف ہوگا۔ اور اگر جگہ متعین نہیں ہے تو جس کمرے کو اعتکاف کے لیے کوئی عورت متعین کر لے گی، وہ کمرہ اعتکاف کے لیے متعین ہو گیا۔ اب بغیر ضرورت کے، بغیر شرعی اور طبعی ضرورت کے اس کمرے سے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری ہے، اور مسجد میں سے بغیر شرعی اور طبعی ضرورت کے اگر باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو شرعی اور طبعی ضروریات کیا ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ انسان کی شرعی اور طبعی ضروریات، شرعی ضروریات مثلاً اس کا غسل ٹوٹ گیا ہے، اس کو نائٹ فال ہو گیا تو اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، اب اس غسل کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس وضو کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی طبعی ضروریات، یعنی پیشاب پیخانہ ہے، یہ اس کی طبعی ضروریات ہیں، ان کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ بلا ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس میں یہ بات ملحوظ رکھیں کہ بہت سارے حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ اعتکاف والے نے اپنے چاروں اردا گرد جو کپڑا لگایا ہے، پردہ لگایا ہے، اور اعتکاف کے لیے ایک کوٹھڑی نما بنایا ہے، اس کوٹھڑی سے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، بلکہ مسجد کے حدود سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ اس لیے مسجد میں اعتکاف والا مسجد کے کسی بھی حصے میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے،
اور چلتے پھرتے ذکر کرنا چاہے تو چل پھر کر ذکر کر سکتا ہے اور مسجد کے کسی بھی حصے میں وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا بغیر ضرورت شرعیہ اور طبعیہ کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے کھانا کھانے کے بعد اگر وہ ہاتھ دھونے کے لیے یا کلی کرنے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے اگر وہ اپنے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو گرمی کی شدت محسوس ہوئی اور گرمی کی شدت محسوس ہونے کے بعد اگر وہ ذرا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور تبرد کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ باہر نکل کر غسل کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف والا اپنے اعتکاف کی جگہ پر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، جبکہ مسجد کے اندر کوئی گندی چیز نہ پڑے، اپنی مونچھیں کتر سکتا ہے اور اپنی داڑھی کی بناوٹ اور سجاوٹ وہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کام اپنا اعتکاف والا اپنی اعتکاف کی حالت میں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صرف خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی کام، تلاوت ہے، ذکر ہے، کوئی اور دینی کا کتاب پڑھ سکتا ہے، یا پھر وہ اپنے لیٹنا چاہے، آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے، لیکن اس میں مقصد جو ہے اعتکاف میں وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اس لیے اگر پوری 10 کی 10 راتیں اگر کوئی جاگ نہیں سکتا شب قدر کی تلاش میں تو کم از کم 10 راتوں میں سے کم از کم وہ طاق راتوں میں بیدار رہ کر شب قدر کی تلاش کر لیں، اور طاق راتیں وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جاگ کر وہ شب قدر کی تلاش کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے وہ بھی اعتکاف وہ شب قدر کی تلاش میں ہوا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینۃ المنورہ قیام کے دوران میں 10 سال مسلسل آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس لیے ہر بستی والے کو چاہیے کہ بستی میں ضرور کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی فرد اپنی طرف سے یہ سنت موقدہ الکفایہ، یہ فریضہ اپنی طرف سے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اس میں بہت سارے حضرات اب باہر سے کسی کو کرائے پر لاتے ہیں اور اجرت پر لاتے ہیں اور اس کو اعتکاف پر بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اجرت دی جاتی ہے اس 10 دن کی اور اس کو اعتکاف پر بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مقامات پر اپنے امام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کو امامت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی لازمی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ کو رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے۔ گویا کہ ایک طرف سے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ خالص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جانی چاہیے اور دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں جب اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں اتنی بڑی خندقیں، 3 خندقیں بنا دی جاتی ہیں جن کی مسافت، ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کا یہ فریضہ بھی ہم اپنے دل سے خوش دلی کے ساتھ انجام دیں، اور اس کے لیے ایسے سنجیدہ افراد ہوں جو کہ اعتکاف کے معنی کو سمجھتے ہوں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے اور اعتکاف میں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام کے تمام وہ جانتا ہو، اور اس کے بعد اپنے اعتکاف کی وہ حفاظت کرنے والا ہو، تاکہ پوری کی پوری بستی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو اور یہ فریضہ ادا ہو۔ ورنہ جب اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا تو تمام کی تمام ذمہ داری یہ بستی والوں پر ہوگی۔ اس لیے اس میں لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات سردی کے موسم میں اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اور جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے حضرات سر پر رومال ڈال لیتے ہیں۔ اب سر پر رومال ڈال لینے سے اعتکاف فاسد ہونے سے بچتا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نکلنے والا اپنی ضرورت شرعی کی بنیاد پر نکلا ہے یا طبعی کی بنیاد پر نکلا ہے، یا خالصتاً یہ دھوپ کی گرمی کی تپش کو حاصل کرنے کے لیے اور دھوپ سیکنے کے لیے نکلا ہے، یا خواہ مسجد سے باہر نکلا ہے۔ بہت سارے حضرات برآمدے میں نکلتے ہیں اور بہت سارے حضرات باہر مسجد میں نکل کر دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ ان تمام کا اعتکاف ان صورتوں میں فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مسجد کا برآمدہ آیا مسجد میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ وہ تو
مسجد کے بنانے والے اور مسجد کے بانی اور مسجد کی بنیاد رکھنے والے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا برآمدہ مسجد کے اندر داخل ہے یا مسجد سے خارج ہے۔ یہ تو وہی حضرات فیصلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا جن حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو وہ اعتکاف کے متعلق پوری جانکاری حاصل کر لیں، اور جانکاری حاصل کرنے کے بعد پھر اعتکاف میں بیٹھیں اور اس فریضے کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اسلامی فرائض کو اور اسلامی عبادات کو انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔